بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق آموز تاریخی واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب دانیال کی عمر 14 برس ہوئی۔ وہ لڑکپن سے جوانی کی طرف سفر شروع کر چکا تھا۔ دانیال خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوش لباس تھا، کیونکہ وہ ایک رئیس باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ دانیال کے والد ایک سپر سٹور کے مالک تھے۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن دانیال کے ساتھ صرف ایک ہی مسئلہ تھا، وہ یہ کہ دانیال کے پاس جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اس کے والد اسے جیب خرچ کے طور پر بہت ہی معمولی رقم دیا کرتے تھے۔ اس کے برعکس دانیال کے دوست کافی موٹی رقم جیب خرچ کے طور پر اپنے والدین سے حاصل کرتے تھے۔ دانیال کو دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے کئی دفعہ شرمندگی کا احساس ہوا، جب سب کے پاس تو پیسے ہوتے تھے اور دانیال خالی جیب، اور اس کے دوست اسے اس بات کا احساس دلاتے کہ تم اتنے بڑے رئیس کے بیٹے ہو، لیکن تمہارا والد تمہیں جیب خرچ کے طور پر کچھ نہیں دیتا۔ دانیال اپنے دوستوں کی باتیں سنتا اور جلتا کڑتا رہتا۔ دانیال نے اپنے والد سے کئی بار اس بارے میں سوال کیا کہ ابا جان، ہم اتنے مالدار ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ مجھے جیب خرچ کے طور پر بہت ہی کم رقم دیتے ہیں، ایسا کیوں؟ دانیال کے والد اسے ہر دفعہ سمجھاتے اور کہتے، بیٹا، فضول خرچی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال و دولت دی ہے، اس پر مستحقین کا حق ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں جن کا حق مجھ پر ہے ان کا حق ادا کر سکوں، اور تمہیں بھی یہی نصیحت کرتا ہوں بیٹا، اپنی پوری زندگی میں کوشش کرنا کہ مستحقین کو ان کا حق پہنچانا۔ والد کی یہ باتیں دانیال کی سمجھ سے بالاتر تھیں۔ وہ ابھی ان باتوں کے لیے کم عمر تھا، لیکن دانیال کے والد اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے تھے، اس کی ذہن سازی کر رہے تھے، تاکہ ان کا بیٹا بڑا ہو کر ان کی طرح غریبوں اور مسکینوں تک ان کا حق پہنچائے اور اللہ کا دیا ہوا رزق لوگوں میں تقسیم کرے، نہ کہ فضول خرچی کرے۔ دانیال اپنے والد کی یہ نصیحتیں سن سن کر اکتا چکا تھا۔ اب دانیال کی عمر 22 سال ہو چکی تھی اور وہ اپنی گریجویشن مکمل کر چکا تھا۔ اب دانیال نے اپنے والد سے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ یہ سوال کیا کہ آخر کب تک ایسا چلے گا؟ یا تو آپ مجھے معقول رقم بطور جیب خرچ دیں، یا پھر میں اپنے لیے کوئی ملازمت تلاش کر لوں جس سے میں اپنے اخراجات پورے کر سکوں۔ بیٹے کی گفتگو سن کر دانیال کے والد بھی سنجیدہ ہو گئے اور انہوں نے کہا، بیٹا، کچھ وقت رک جاؤ، تمہیں اس بات کا جواب دے دوں گا، بس مناسب وقت آنے کا انتظار کرو، تمہیں تمہارے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ دانیال اپنے والد کی یہ بات سن کر خاموش ہو گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کب وہ مناسب وقت آئے گا جب اس کے والد اس راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ کیوں انہوں نے اب تک دانیال کو پرتعیش زندگی گزارنے کے لیے دولت مہیا نہیں کی۔ وقت گزرتا رہا۔ اب دانیال کے والد کچھ بیمار رہنے لگے۔ دانیال کے کچھ دوستوں نے اس کی ذہن سازی کر دی کہ تمہارے والد کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سب کچھ تمہارے اختیار میں ہوگا، تمام مال و دولت جائیداد کے تم مالک بن جاؤ گے، پھر تم اپنی مرضی کی زندگی گزارنا اور خوب عیاشیاں کرنا۔ دانیال کو بھی یہ باتیں سن کر دل ہی دل بہت خوشی محسوس ہوتی تھی اور ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا۔ ایک روز دانیال اپنی سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ ملازم نے اسے پیغام دیا کہ آپ کے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ دانیال جانتا تھا اس کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ جلدی سے اپنے والد کے پاس پہنچا اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ دانیال کے والد نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ بیٹے کو دیکھا اور اسے قریب بلایا۔ اب دانیال کے والد نے بیٹے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا، آج وہ دن آ گیا ہے جس کا تم کو بڑی شدت سے انتظار تھا۔ بیٹا، میری باتوں کو غور سے سنو اور مجھ سے ایک عہد کرو کہ تم میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس عہد کو پوری ایمانداری کے ساتھ پورا کرو گے۔ بیٹا، میری موت کا وقت قریب ہے اور میں کچھ ہی دنوں کا مہمان ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے ساری زندگی تمہیں زیادہ پیسہ نہیں دیا جس سے تم پرتعیش زندگی گزار سکتے، لیکن میں نے تمہارے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کا عمدہ سے عمدہ انتظام کیا۔ نہیں جانتا تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ میرے مرنے کے بعد تم جیسے چاہے ویسے اپنی زندگی گزارنا، اور جو کچھ میں نے اس زندگی میں کمایا ہے یہ سب کچھ تمہاری ہی ملکیت ہے۔ زمین، جائیداد، کاروبار، تمام پیسہ، سب کچھ تمہاری ملکیت ہوگا۔ تمہیں مجھ سے صرف ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد تم میری آخری خواہش پوری کرنے کے بعد مکمل آزاد ہوگے۔ جس طرح چاہے اس طرح تمام دولت کو خرچ کرنا، اور جو سوال کئی مرتبہ تم مجھ سے پوچھ چکے ہو، میں نے اپنی زندگی میں تمہیں جیب خرچ کے لیے رقم نہیں دی، اس کا جواب میری اسی آخری خواہش میں پوشیدہ ہے۔ دانیال بڑے غور سے اپنے والد کی گفتگو سن رہا تھا۔
اس نے کہا والد میں آپ کی خواہش کا احترام کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں میں ضرور آپ کی خواہش کا احترام کروں گا اور اسے پورا کروں گا، آپ بتائیے مجھے کرنا کیا ہوگا؟ دانیال کے والد نے اسے کہا بیٹا میرے مرنے کے بعد تم ایک روز صبح سے شام تک مزدوری کرنا اور اس مزدوری کے بدلے جو تمہیں اجرت ملے وہ رقم لا کر میری زندگی بھر کی کمائی کے بیچ میں شامل کر دینا، تمہیں یہ پتہ نہ چلے کہ باپ کی کمائی ہوئی دولت کون سی ہے اور تمہاری اس دن کی کمائی ہوئی اجرت کون سی۔ دانیال نے اپنے والد سے وعدہ کیا کہ وہ ان کی آخری خواہش ضرور پوری کرے گا۔ چند روز بعد دانیال کے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ کچھ روز سوگ میں رہا۔ ایک روز دانیال کے دوست اس کے پاس آئے اور دانیال سے کہا اب تم آزاد ہو، تمام دولت اور جائیداد کے مالک ہو، اب تم اپنی تمام آسائشیں اور عیاشیاں پوری کر سکتے ہو۔ دانیال نے جواب دیا تم لوگ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنے والد کی ایک آخری خواہش پوری کرنی ہے، اس کے بعد ہی اس بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ آخرکار دانیال ایک روز اپنے والد کی آخری خواہش کو پورا کرنے کی غرض سے مزدوری کرنے گھر سے نکلا اور جاتے ہی ایک جگہ مزدوری مل گئی۔ پورا دن دانیال نے مزدوری کی۔ شام کو ٹھیکیدار نے مزدوری کی اجرت کی رقم دانیال کے ہاتھ میں تھما دی۔ دانیال گھر آیا اور تجوری کھول کر باپ کی کمائی ہوئی دولت کے بیچ میں اپنی ایک دن کی مزدوری کی اجرت کی رقم ملا دی۔ بہت زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے دانیال بہت جلدی سو گیا۔ جب صبح دانیال سو کر اٹھا تو اس کی حالت غیر تھی، اس کا پورا بدن درد سے چور تھا، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کئی دن کا تھکا ہوا ہے۔ درد کی وجہ سے بستر سے اس سے اٹھا بھی نہ گیا اور وہ جو اپنے والد سے سوال کیا کرتا تھا اسے ان تمام سوالات کے جواب مل گئے۔ آج دانیال کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس کے والد نے تمام عمر کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ کتنی تکلیف اٹھا کر اس کے لیے یہ تمام مال و دولت اور جائیداد بنائی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ تو ایک ہی دن کی مزدوری کے بعد اتنا نڈھال ہو گیا ہے اور اس کے والد نے تو تمام عمر کتنی محنت مشقت کی، کتنی صعوبتیں برداشت کر کے اس کے لیے یہ سب کچھ بنایا تھا۔ دانیال نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اب دانیال کی زندگی کا مقصد سمجھ چکا تھا کہ دولت ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان عیاشی کی زندگی گزارے، بلکہ دولت کتنی مشکل سے حاصل ہوتی ہے اسے سمجھ آ گیا، اور یہ کہ آپ کے پاس جو مال و دولت ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور مستحقین تک ان کا حق پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔